عمر ایوب کو نقطۂ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن اراکین طیش میں آ گئے۔ پی ٹی آئی اراکین کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ وزارت داخلہ کے سوالات کے جواب نہ آنے پر اسپیکر قومی اسمبلی بھی برہم ہو گئے۔ نبیل قبول نے کہا کہ وزیر داخلہ ایوان میں آتے ہی نہیں، ڈھونڈ کر لایا جائے۔ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا یا نہیں؟ پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات کا جواب دینے کے لیے حکومتی مذاکراتی کمیٹی آج سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ ذیلی کمیٹی اجلاس میں اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ حکومتی کمیٹی ارکان پی ٹی آئی کو تحریری جواب دے گی۔ جواب کے بعد اسپیکر مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس بلائیں گے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں کرپشن کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ عالمی میڈیا نے فیصلے پر کرپشن کی ہیڈ لائنز دیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تنقید، کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں نے ٹرسٹ بنایا، کروڑوں روپے لیے۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ پیسہ ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ میں دیا گیا۔ بحریہ ٹاؤن سربراہ ملک ریاض کی حوالگی کے لیے نیب اقدامات کر رہا ہے۔ نیب نے واضح کیا ہے کہ دبئی کے پروجیکٹ میں جو پیسہ لگے گا وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بغیر مذاکرات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا تبصرہ، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو کوئی حل نہیں نکلے گا۔ مجھ سے کسی سیاسی جماعت کا رابطہ نہیں ہوا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کا بانی پی ٹی آئی پر کوئی اثر نہیں۔ اربوں روپے کی 1000 گاڑیاں خریدنے پر قائمہ کمیٹی خزانہ کا شدید اظہار برہمی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو گاڑیوں کی خریداری سے روک دیا۔ کیا ایف بی آر کا ٹیکس گیپ پورا کرنے کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں؟ رکن کمیٹی فیصل وافڈر نے سوال اٹھا دیا، کہا کھانچے والا کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے، اس سے بڑا کیا اسکینڈل ہوگا؟ مخصوص کمپنیوں سے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ وفاقی حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کو لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جگہ نیا کمیشن سربراہ لگا دیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی لاپتہ افراد کیس میں عدالت کو آگاہی، کہا حکومت قانون سازی کے ذریعے لاپتہ افراد ٹریبیونل بنانا چاہتی ہے، حکومت چاہتی تو لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ بینچز اختیار سے متعلق سماعت مقرر نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت، اٹارنی جنرل کا عدالتی معاونین مقرر کرنے پر اعتراض، کہتے ہیں یہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست گزاروں کے وکلا ہیں، موجودہ کیس کا آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں، ویسے کوئی ڈرنے لگے تو الگ بات ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، عدالتی معاون کے لیے کوئی نام تجویز کر دیں۔ جسٹس منصور کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ، میں کوئی نام تجویز نہیں کر رہا، خواجہ حارث اور احسن پھون عدالتی معاون مقرر۔ پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے کا مشن، صدر آصف زرداری آئندہ ماہ 3 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے، چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات طے، صدر زرداری ہاربن میں ہونے والے ونٹر ایشین گیمز کی تقریب میں شرکت کریں گے، بلاول بھٹو بھی ہمراہ ہوں گے، دورہ 6 فروری سے شروع ہونے کا امکان۔ پاکستانی طلباء و طالبات جدید زرعی تربیت کے لیے چین جائیں گے، وزیراعظم کی طلباء کے انتخاب میں شفافیت، میرٹ کو ترجیح دینے کی ہدایت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت چین میں پاکستانی طلباء کی تربیت سے متعلق اجلاس، چین جانے والے طلباء و طالبات میں بلوچستان، گلگت بلتستان کے امیدوار بھی شامل، وزیراعظم کو آگاہی، طلباء کا خرچ حکومت اٹھائے گی۔ پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی کانگریس کے اراکین سے ملاقات، تھامس رچرڈ سوازی اور جیک برگمین سے بیٹھک، دونوں کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔ محسن نقوی کہتے ہیں امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم معاشی اور دفاعی شراکت دار ہے، امریکہ کے ساتھ تمام شعبوں میں مزید اشتراک چاہتے ہیں۔
پنجاب کے تعلیمی نظام میں بڑی تبدیلی، میٹرک کے مضامین کے گروپس میں اضافہ کر دیا گیا۔ الائڈ ہیلتھ سائنسز، ایگریکلچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انٹرپرینورشپ کے گروپس بھی شامل کر دیے گئے۔ یہ مضامین نئے تعلیمی سال سے پڑھائے جائیں گے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے آپریشنز بند کرنے اور اثاثے اور پراپرٹی حفاظتی تحویل میں لینے کی تیاری۔ وفاقی کابینہ نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے آپریشنز بند کرنے سے متعلق کمیٹی بنا دی۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار 7 رکنی کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ وزیر مملکت خزانہ اور ریونیو اور وزیر مملکت IT کمپنی کے اراکین میں شامل۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے اقدامات۔ پہلی بار بیرون ملک جانے والے 15 سے 40 سال کے مسافروں کی سخت نگرانی کرنے کی ہدایت۔ 20 سال بعد FIA ایڈوائزری جاری۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے 9 شہروں اور 2 غیر ملکی ایئر لائنز کے مسافروں کی کڑی نگرانی کی ہدایت۔ عازمین حج کے لیے وزارت مذہبی امور کی منفرد سہولت۔ عازمین کی مدد اور فرائض کی ادائیگی کے لیے سرکاری ناظمین پاکستان سے ہی مقرر کرنے کا فیصلہ۔ 600 ناظمین عازمین کی روانگی اور واپسی تک رہنمائی کریں گے۔ 150 عازمین حج پر ایک ناظم مقرر کیا جائے گا۔ نارتھ کراچی سے اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیے گئے 7 سالہ سالم کے کیس کی تحقیقات جاری۔ DIG ویسٹ کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی نے انکوائری کا آغاز کر دیا۔ مختلف افراد کے بیانات قلم بند۔ 5 ملزمان پوچھ گچھ کے لیے زیر حراست۔ CIA نے ملزمان کو انویسٹیگیشن سینٹرل کے حوالے کر دیا۔ ملک میں جاڑا جوبن پر، بلوچستان میں کوئٹہ، زیارت چمن پشین اور قلعہ عبداللہ برف کی سفید چادر اوڑھ چکے ہیں۔ ملکہ کوہسار مری اور گلیات میں برف کے گالے گرنے کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ کراچی میں سردی آن اینڈ آف، ٹھنڈی ہواؤں کو بریک لگ گئے۔ سردی کی شدت کم، جمعے سے سردی کی ایک نئی لہر انٹری دے گی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔